خدا اے خدا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن لذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنا کے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا رہبر بنا کے مبعوث فرمایا، اور یہ بات اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دی ہے، جو بھی قرآن والا بنے گا ہدایت والا ہوگا، نبی والا بنے گا صحیح راستے پر ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات طے کر چکا ہے، قرآن والے ہدایت والے ہیں، نبی والے صحیح راستے پر ہیں، تو مجھے اپنے بارے میں، آپ سب کو خود کے بارے میں، اور ہم سب کو اپنے گھر کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے، ہم اپنی گھریلو زندگی میں قرآن کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر ہے کہ نہیں۔ یہ بات اچھی طرح میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں۔ دین کی محنت، جس کو دعوت والا کام کہتے ہیں، یہ محنت ہے، مقصد نہیں ہے۔ دین کی محنت، جس کو دعوت کا کام کہتے ہیں، یہ محنت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو دین ہے۔ محنت اس لیے ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ محنت اس لیے ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ دنیا میں کسی بھی کام کی کوئی محنت کرتے ہیں، وہ مقصد حاصل کرنے کی محنت کرتے ہیں، اور اگر مقصد حاصل ہوتا ہے تو اس محنت کرنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ جس مقصد کی محنت کی وہ حاصل ہوا۔ لیکن محنت ہے اور حاصل مقصد نہیں ہے، تو محنت کرنے والا پچھتائے نہ پچھتائے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ پچھتانا ہی چاہیے کہ محنت کرتا ہوں، مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسرے دیکھ کر تو پریشان ہی رہتے ہیں کہ محنت میں دکھتا ہے لیکن مقصد حاصل نہیں ہے۔ محنت ہے زندگی میں دین لانے کی، اور وہ دکھنا ہی چاہیے۔ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا دین دیکھ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کوئی برائیاں دیکھتا ہو، عیب تلاش کرتا ہو، ورنہ اللہ کی دی ہوئی آنکھیں تو بگڑے ہوئے لوگوں نے آنکھوں کے بگاڑ کے رکھا۔ خیر، میرا عرض کرنا یہ ہے کہ محنت ہے مقصد کے لیے، مقصد دین ہے، تو دین زندگی میں لانے کا ہے۔ کون سا دین؟ وہ دین جو قرآن پاک میں، اور وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس پر ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ خالی گزارش یہ ہے کہ دین وہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، دین وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ ہے، دین وہ ہے جو صحابہ کی مبارک زندگی ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور اس سے ہر پل کا دین سمجھنا پڑے گا، ہر موقع کا دین سمجھنا پڑے گا۔ دین چند لمحوں کا، چند گھڑیوں کا نام نہیں ہے، زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی کے ساتھ دین ہے۔ دنیا کے اتار چڑھاؤ کے موقع پہ بھی ہمیں کیا رہبری مل رہی ہے، دین کے ذریعے یہ جاننا پڑے گا۔ بہت دھیان سے میری بات سننا، دنیا میں کچھ کا کچھ ہو رہا ہے،
خاندانوں میں برادری میں کچھ ہو رہا ہے، ان موقع پر ان حالات میں دین کی کیا رہبری ہے، یعنی قرآن کیا کہتا ہے، پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے، صحابہ نے کیا بتایا. اور اگر یہ نہ ہوا تو جب اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، کچھ تبدیلی ہوتی رہے گی، تو اس وقت کے جو لوگ ہمیں سمجھائیں گے ہم سمجھیں گے ہاں بھائی یہ اس وقت کی رہبری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر پل کا دین سمجھنے کا ہے. اسی لیے ایک بات بہت پیاری ہے، دوستی دشمنی کا دین سیکھو. کون سا؟ دوستی دشمنی کا بھی دین سیکھو. اب ہم نے یہ دین نہیں سیکھا کیونکہ قرآن میں حدیث میں صحابہ نے یہ بھی ہمیں سمجھایا ہے دوستی اور دشمنی کا دین. اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو جو ہمیں لوگ سمجھا رہے وہی ہم سمجھ رہے کہ یہی صحیح ہے. آپ کی سمجھ میں آیا حاجی صاحب؟ اگر ہم نے قرآن حدیث سے صحابہ سے نہ سمجھا کہ دوستی اور دشمنی کا دین کیا، تو پھر جو لوگ سمجھا رہے وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہی دوستی کا دین ہے اور یہی دشمنی کا دین ہے. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دوستی کا دین کیا ہے، دشمنی کا دین کیا ہے. حضرات صحابہ کو دیکھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اس جگہ پر ارشاد فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے دوست بنانے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں دوست بنانے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی سے دوستی کرنا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا. کہ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست اسے کہیں جس کو ہر بات کہی جائے اور وہ ہر پل مدد کو تیار ہو. جس کو کیا؟ ہر بات کہی جائے، ہماری کچی بھی، ہماری اچھی بھی، اکیلے کی بھی، ہماری اجتماعی کی، ہماری انفرادی، سب کچھ اس کو کہا جائے بلا جھجک. وہ ایک اللہ ہے جس کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، اور وہی وہ مبارک ذات ہے جو ہمارے لیے ہر پل مددگار ہے. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ دوستی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر اجازت ہوئی تو میں کس کو دوست بناتا؟ اس کو سمجھنا، تریکوڑ مگج کے مت بن جانا، کیونکہ پھر لوگوں میں ایسی بہت، جیسے کہ آج کل جو خرابی چل رہی ہے نا، میں کسی پر اشارتاً کنایتاً تانے نہیں کس رہا، لیکن یہ لوگوں میں چل پڑا ہے فرینڈ سرکل. یہ کیا لڑکوں میں، کیا لڑکیوں میں، کیا بڈھوں میں، کیا بڈھیوں میں، جوانوں میں، بڈھی بڈھی عورتیں بھی یہ میری سہیلی ہے، اور ایسے بڈھے بھی، میں بھی خود بڈھا ہوں، تم لوگ چڑنا مت کہ یہ میرا دوست ہے. دوست کہنے کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سمجھنا ہے کہ دوست یعنی کیا کہا گیا قرآن حدیث کی روشنی میں. اور اگر کسی سے آپ نے دشمنی مول لی تو کیوں مولی ہے دشمنی؟ اگر دشمنی کسی سے مول لی ہے، دشمن مان لیا تو کیوں مانا؟ تمہاری سمجھ سے مانا کہ قرآن حدیث کی روشنی سے مانا؟ یہ سمجھنا پڑے گا. اسی لیے کیا لکھا کہنے والے نے؟ کسی کے ساتھ دوستی اتنی گہری نہ کر لو، اتنی گہری نہ کر لو کہ کبھی اس سے دور ہونا چاہو تو دور ہوتے ڈر لگے. کیوں ڈر لگے؟ سب کچھ بول دیا ہے اس کو، سب کچھ بتا دیا ہے، اپنی انی بنی سب کچھ اس کو بتا دی ہے. کیا سمجھ کے؟ دوست سمجھ کے کہ تو میرا بچپن کا ہے سب. کیا لکھا لکھنے والے نے؟ دوستی اتنی زیادہ نہ بڑھا لو کہ کبھی کچھ بات بگڑ گئی کہ اب اس کے ساتھ رہنے جیسا نہیں ہے، لیکن الگ ہوتے ڈر لگتا ہے کہ اب اس کو سب بول دیا ہے. میں اشارے میں کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، رات دن کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اپنی راز کی وہ باتیں جو کبھی افشا ہو جائے تو پریشانیاں کھڑی ہو، کسی کے سامنے بھی نہیں. گجراتی میں ایک جملہ بہت اچھا ہے، ہونٹ بار تو کوٹ بار، بہت پیارا جملہ ہے. ہاں،
تو کسی سے دوستی ایسی نہ کر لو کہ اگر الگ ہونا چاہو تو ڈر لگے کہ اب اس سے الگ ہوں گا نا سب خبر ہے اس کو تو میری ایک ایک بات, میری بھاشا بولوں کہ اس کو سب میری پول پٹیاں بھی معلوم, سب معلوم ہے میں نے کیا کیا کہاں گل کھلا ہے. تو ایسی دوستی منع کی ہے. ایسی دشمنی نہ کر لو کسی کے ساتھ کہ بھی دوستی کرنا چاہو تو شرم آوے کہ اپنوں نے دشمنی میں اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کر لیا, اب دوستی کا ہاتھ لمباتے ہوئے شرم آتی ہے, کیا کچھ نہیں کیا دشمنی میں. اس لیے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی میاں بیوی میں کبھی کبھی نہیں بنتی, لڑکی اس کی ماں کے وہاں, لڑکا اپنے گھر پہ, تو کبھی بات بگڑی, جھگڑا ہو گیا, کوئی بات نہیں بنی. لیکن یہ کہ اب یہ لڑکے والے, ان کے گھرانے والے, ان کے خاندان اور پہچان والے ان لڑکی والوں کے بارے میں جگہ جگہ تیرے میرے کے سامنے ان کی غیبتیں, برائیاں, ان کے عیب کشائی اور خوب بیان کرے, اور یہ باتیں ان کو پہنچ رہی ہے اور دشمنیاں گہری ہوتی جا رہی ہے. اور وہ لڑکی والے بھی, کیونکہ دین زندگی میں نہیں ہے, دوستی دشمنی کا دین نہیں سیکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لڑکی والے بھی, ان کے گھرانے والے, ان کے متعلقین, ان لڑکے والوں کے بارے میں ہم کو تو پہلے ہی کچھ اندازہ ہی تھا, نہیں سمجھے بات, ہم کو تو پہلے ہی کچھ تھا اندازہ, لیکن وہ تو کیا, اور پھر دے غیبتیں, برائیاں, عیب کشائی, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اب کوئی کہے بھائی جڑ جاؤ, مل جاؤ دونوں, چلو بھیج دو تمہاری بیٹی, بلا لو تم اس کو اپنے گھر, لڑکے والوں کو سمجھاویں, تو بلا بھی لیا, لیکن وہ جو دشمنیوں کے بیج ڈالے تھے, جو ابھی درخت کی شکل میں پھل دینے لگے, کیا ڈالے تھے؟ دشمنی کے بیج ڈالے تھے, اب وہ درخت اگے ہیں, پھل دے رہے ہیں. کیا کہا کہنے والے نے؟ آفت کے جھاڑ پہ مصیبت کے ہی پھل لگتے ہیں. آفت کے جھاڑ پہ شبیر بھائی مصیبت کے ہی پھل لگیں گے, آفت کے جھاڑ پہ عافیت کے پھل نہیں لگ سکتے, آفت کے جھاڑ پہ مصیبت کے پھل لگیں گے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اس لیے میرے پیارو, دنیا کے بدلتے بگڑتے حالات میں بھی میرے کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دوستی دشمنی کا دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ہدایت والی کتاب دی, جس کو قرآن پاک کہتے ہیں, ہدایت والی کتاب. وہ ہدایت والی کتاب میں جگہ جگہ رہبری ہے, جیسے کہ قرآن پاک کا 28واں پارہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1, اس آیت نمبر 1 میں اللہ نے جو بات اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی, اس میں واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں میں صلح حدیبیہ میں ایک صلح نامہ طے ہوا تھا. صلح حدیبیہ میں صلح نامہ طے ہوا, اور صلح نامہ طے ہو کے وہ بھئی یہ کچھ باتیں آپ کے ذمہ, یہ کچھ کام ہمارے ذمہ, ایسا ایگریمنٹ دونوں کا طے ہوا, قول و قرار طے ہو گئے. مکے کے لوگوں نے وہ صلح نامے کے خلاف کام کر دیا, صلح توڑ دی. جو آپس میں مل گئے, دیکھ تو یہ نہیں کرنا, ہم یہ نہیں کریں گے, ایسے کبھی کبھی آپس میں بات چیت میں طے ہوتا ہے. مدینے میں پتا چلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صلح نامہ توڑ دی, تو پیارے آقا نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ بنایا ان پر حملہ کرنے کا, اور دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ ہمارا یہ منصوبہ آپس میں خفیہ بنایا ہے, ان کو پتہ نہ چل جائے. ایسی کچھ باتیں ہوتی ہے جو بھائی دیکھ اپنے تین کے بیچ میں لکھا, اس لیے آپ سب کو حدیث پاک کی بات سنا رہا ہوں. کبھی کبھی اپنے گھر میں یا کہیں کسی جگہ کوئی ایسی مجلس لگے جس میں کوئی اہم بات ہو رہی ہو, تو کیا لکھا حدیث پاک میں؟ مجلس امانت ہوتی ہے. مجلس کیا ہوتی ہے؟ وہ بات وہیں دفن کر دینے کی ہوتی ہے. کچھ باتیں مذاکرے میں آئی, بہت اہم بات تھی, مذاکرہ کرنا ضروری تھا, لیکن وہ بات وہیں دب جاوے. اس کے باہر جانے سے
بڑی پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے اور پتہ نہیں شیطان کو ایک موقع مل جاتا ہے اس کو چگانے کا، چلانے کا، اور بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے میں اور آپ نیت کریں، کبھی کبھی گھر میں، کبھی خاندان میں، کہیں یا کسی جگہ مسجد میں، کہیں اللہ کے راستے میں، بعض دفعہ کہیں مجلس لگے، کوئی ایسی اس وقت بول دینے کا یہ مجلس امانت ہے، یہ بات ہم 4 ہے، 5واں اللہ ہے، ہم 6 ہے، 7واں اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانے گا. لیکن کچے ہوتے ہیں لوگ، وہ دیکھ بھائی یوں تو ہمارا ایسا طے ہوا تھا، کوئی کو بولنے گا، لیکن تیرے کو کیا، اس لیے بولتا ہوں کہ تو بھی اگر بھائی جو بات طے تھی وہ طے تھی. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو وہ ایک راز تھا مکے والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ہزاروں سال سے یہ ترتیب ہے، ہر جگہ ہمیشہ جاسوس ہوتے ہیں جس کو مخبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخبر، خبر دینے والے. وہ کبھی اپنے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ خبر دیتے رہتے ہیں. اس کی تشریح نہیں کر رہا ہے، بہت لمبی لمبی باتیں لکھی ہے، تو اس سے احتیاط برتی جاتی ہے. اور وہ نیند کوئی کو آنی، بھائی سونا مت، مہربانی کر کے، ورنہ نیند آئے گی تو وضو ٹوٹے گا، ٹیکے لگا کے بیٹھو گے نیند آ جائے گی. مکۃ المکرمہ سے ایک عورت آئی مدینہ منورہ جس کا نام تھا سارہ، اور وہ گانا گاتی تھی اور بجاتی تھی اور لوگوں سے پیسے لیتی تھی، گویا ناچنا گانا ہی اس کا کام تھا. اس کا نام تھا سارہ. وہ مدینہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، آپ سے مل کے آپ کو سلام کیا. کیا کیا؟ سلام کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا مسلمان ہونے آئیے یا مسلمان ہو کر آئیے؟ کیا مسلمان ہونے آئیے؟ ہم سے جڑنے آئیے؟ نہیں سمجھے بات؟ اپنے پاس آ گیا ہے. کہاں گیا؟ اپنے مسجد میں آ گیا ہے. سمجھے؟ مسلمان ہونے آئیے، مسلمان ہو کے آئیے، اپنے وہاں آئے، آپ ذرا اس کو لے کے بیٹھو. اللہ کرے بات سبھی کی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب تک سیرت سامنے نہ ہوگی، قرآن اور حدیث کی باتیں سامنے نہ ہوگی، ہمارے کچے دماغ میں کچی باتیں آنے والی ہے. سوال کیا تو مسلمان ہو کے آئیے کہ مسلمان ہونے آئیے؟ وہ کہنے لگی نہ مسلمان ہو کے آئی ہوں نہ مسلمان ہونے آئی ہوں، میں تو مدد مانگنے آئی ہوں. اب وہ گانے والی، ناچنے والی، بجانے والی، وہ مدد مانگنے آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کسی نے کہا مکے والے تو تجھ پر فدا ہیں. تو وہ کہنے لگی جب سے وہ ہارے ہیں بدر میں، ان کے تو دماغ یعنی اوسان خطا ہے، ٹھکانے پہ کچھ بھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے ان کو، وہ بالکل بے سود جیسے رہتے ہیں. تو میری طرف کوئی کی توجہ ہی نہیں، میرے تو کھانے اور رہنے کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے، تو مدد مانگنے آئی. پیارے آقا نے کہا اس کو مدد کر دو. کس کی مدد کر دو؟ جو ناچ رہی ہے، گاتی ہے اور ابھی مسلمان ہوئی نہیں اور ہونے بھی نہیں آئی، کہ میں مسلمان ہونے نہیں آئی لیکن مدد مانگنے. تو کیا کرو بھائی، اگر تم ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ٹھیک ہے، باقی تو بھائی دیکھ لو، بھائی تم سمجھ. ہم نے دین ہی نہیں سمجھا. ارے سمجھ میں آ رہی ہے عرب صاحب؟ سمجھنے کی بات ہے. ایک ایک بات قرآن اور حدیث میں سمجھائی جا رہی ہے، صحابہ کی سیرت میں. جب تک میں نہیں سمجھوں گا نا، وہاں تک میں کچا ہی رہوں گا. اور مجھے سمجھنا چاہیے کتابیں صحیح پڑھ کے، علماء ربانی، علماء حقانی کے پاس بیٹھ کر، کہ یہ قرآن حدیث میں دوستی دشمنی کا دین کیا ہے، سمجھنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کون سا دین؟ دوستی. اور یہ بھی سیکھنا پڑے گا، یہ بھی دین سکھایا ہے. اور اگر نہیں سیکھیں گے نا تو پتہ نہیں کہیں سے کہیں گم ہو جائیں گے. وہ چلی مدینہ سے مدد لے کر کے، اور وہ کچھ دوری پر پہنچی، فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ نے جو ایک منصوبہ بنایا ہے
وہ منصوبہ لکھ کر اس کو دے دیا گیا جو عورت ابھی یہاں سے گئی ہے اور فلانی جگہ پہنچی ہے، وہ جگہ بھی بتا دی فرشتے نے آ کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبیر کو بلایا اور مقداد، ان تینوں کو بلا کر کہا اس جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک پرچہ ہے، وہ لے کر آؤ۔ پرچے سے مراد اس کو جو لکھ کر دیا ہے چمڑے پر، پتے پر، جس پر بھی، وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی کہتے ہم تینوں گھوڑے پر نکلے اور گھوڑے ایسے دوڑا رہے تھے، کبھی زبیر آگے، کبھی مقداد آگے، کبھی میں آگے، بہت تیزی کے ساتھ، اور وہ جگہ جہاں بتائی گئی تھی وہاں وہ مل گئی۔ اس کو اونٹنی کو بٹھایا، اس کے سامان کی تلاشی لی، وہ سامان میں سے کچھ ملا نہیں، تو اس سے کہا کسی نے مدینہ سے تجھے کچھ دیا ہے مکہ میں دینے کے لیے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں دیا۔ تو کہنے لگے اگر دے دے گی تو اچھا ہے، نہیں تو تیرے کپڑے اتار کے بھی تیرے کو چیک کریں گے کہ کہاں چھپایا ہے۔ تو وہ سمجھ گئی کہ ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے۔ تو دو الگ الگ روایت، ایک جگہ لکھا ہے بالوں کے جوڑے میں سے نکال کے دیا، ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ناف میں سے، یہ جو نیفا بولتے ہیں نیفا، یعنی تم کو میں چھپانے کی جگہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کہاں چھپانے کا، میں تم کو بتا رہا ہوں کہاں سے نکالا کہ ہاں بھائی ایسا کچھ نوٹیں یہیں چھپا دینے کی۔ کیوں حاجی صاحب؟ ایسا نہیں ہے، نیفے میں سے نکالا یا بال کے جوڑے میں سے نکال کے دے دیا۔ کس نے دیا؟ وہ فرشتہ آ کے بول کے چلا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے دیا ہے؟ وہ پرچہ لے کر کے مسجد نبی میں آئے، سب لوگ جمع تھے، جیسے آیا اس کو پڑھا گیا، اس میں وہ پورا منصوبہ لکھا تھا کہ ایسا ایسا منصوبہ بنایا، جیسے انگلش میں بولتے ہیں پلان بنایا ہے، ایسی تیاری کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ آ کر کے حملہ ہوگا۔ یہ پڑھا گیا پرچہ، اور پیارے آقا نے فوراً پوچھا حاتب تم نے یہ کیوں کیا؟ ایک صاحب کا نام لکھا ہے حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، یہ 28واں پارہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کے شروع میں یہ جو پوری بات بتا رہا ہوں۔ حاتب تم نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے خالی اتنے سنا کہ حاتب نے کیا تو فوراً تلوار ہی نکال دی، حضور اجازت دو اس کی گردن مار دوں۔ پیارے نبی نے اشارے سے روکا، عمر ٹھہرو۔ حاتب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مکے کا رہنے والا قریشی ہاشمی میں سے نہیں ہوں، میں مکے کے کسی قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے بیوی بچے بھی یمن کے رہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور مکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو جو دشمن اسلام ہے وہ پریشان کرتے ہیں، تو مکہ کے لوگ کسی کی بھی پناہ میں چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو حفاظت میں لے لیتا ہے، لیکن ہم یمن کے ہیں وہاں کوئی ان کو حفاظت میں لیتا نہیں، تو وہ بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ پرچہ ان تک پہنچا دوں تاکہ وہ دشمن میرے ساتھ کیا بن جائیں؟ دوست بن جائیں اور یہ ظلم چھوڑ دیں۔ بہت دھیان سے بات سننا، کس کو خوش کر دوں میں؟ بولو، دشمن کو خوش کر دوں تاکہ وہ میرے دوست بن جائیں اور وہ ظلم کم کر دیں یا بند کر دیں۔ یہ جواب دیتے پھر تلوار ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، نبی نے کہا عمر ٹھہرو۔ پھر پوچھا حاتب تمہارے دل میں اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں پکا مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں، اور میرے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بات اگر ان کو معلوم بھی پڑ جائے گی تب بھی جیت تو ہماری ہی ہوگی، میں پکا مومن ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں۔ لیکن صرف یہ بات تھی کہ وہ جب تیسری مرتبہ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لی، پیارے آقا کے آنکھ میں آنسو آئے اور آپ نے اعلان کیا عمر تم جانتے نہیں حاتب بدر میں ہمارے ساتھ تھے اور اللہ نے اعلان کیا ہے بدر والوں کے ہمیشہ ہمیش کے گناہ معاف ہے۔ جب اللہ نے معافی کا اعلان کیا تو سزا دینے والا ہوتا کون ہے؟ اللہ نے اعلان کیا ہے بدر والوں کی معافی، اور یہ بدر میں ساتھ میں تھے۔
جیسے یہ بات پوری ہوئی آیتیں آئی. آیتیں کیا آئی؟ پہلی آیت ہے جو 28 پارہ سورہ ممتحنہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے، اس کا خلاصہ ہے، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو خوش کرنے کے کام نہ کرو. جو میرے بھی دشمن ہیں، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، تم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمے کے خلاف ہیں، وہ تمہارے سے کبھی دوستی نہیں کریں گے، اور اگر دوستی کریں گے بھی، جو میں بات سننا دھیان سے سننا، اگر وہ دوستی کریں گے بھی تو موقع ملے گا تم کو نقصان پہنچانے میں، کبھی نہیں چوکیں گے. اگر وہ دوستی کریں گے بھی تو موقع ملے گا تم کو نقصان پہنچانے میں، کبھی نہیں چوکیں گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جڑ جاوے ایک ہی شرط پر کہ یہ اللہ کا کلمہ، نبی کا کلمہ چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہو جاویں. وہ یہی چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے. اس سے ہی وہ خوش ہوں گے، باقی کسی چیز سے خوش. اب آگے سنانا چاہتا ہوں جو اہم بات یہ تھی، دوستی دشمنی کا دین، کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، تم ان کو خوش کرنا چاہتے ہو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا. کروڑوں مسلمان وہ زندگیوں کے زبان کے جملوں سے، اپنے حلیے سے، اپنی صبح سے، اپنی شام سے، اپنے سٹیٹمنٹ سے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا بات کو. خوش کرنا چاہتے ہیں ان کو جو دشمن ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ تم اپنے سٹیٹمنٹ دو ایسے ایسے، تم ایسی ایسی باتیں بولو تاکہ ان کو لگے کہ ہاں یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ہم بول رہے ہیں وہ بھی، یہ بھی وہی بول رہے ہیں. ہمارے جو خیال ہے وہ بھی، ان کا خیال بھی وہی ہے. جو ہم خراب سمجھ رہے یہ بھی اس کو خراب سمجھ رہے. کہ ان کو خوش کرنے کے تم جملے بھی نہ بولو، ان کو خوش کرنے کا کوئی کام نہ کرو، ایسے کوئی عمل بھی نہ کرو. کیا تھوڑا ہمارے بچوں کو ایسے کپڑے پہنانے پڑے ان کے ساتھ رہنا ہے تو، ایسا چہرہ بنانا پڑے، ایسا دھندا کرنا پڑے، ایسی خوشیاں اور ایسے غم منانے پڑے، ایسی تقریبیں، ایسی پارٹیاں، ایسے پروگرام کرنے پڑیں گے تاکہ ان کو لگے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ کچی بات ہے سمجھ کے اعتبار سے. اللہ کہہ چکا جو میرے بھی دشمن ہیں، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو خوش کرنے کے تم کام کرو گے، گویا کہ تم اچھا نہیں کر رہے. وہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، وہ تو خوش اس پر ہی ہوں گے کہ تم ایمان چھوڑ دو. سمجھ نہیں بات؟ اپنے مسلمانوں کو بہادر بنانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی بہادری سے بڑھ کر کوئی بہادری کی باتیں نہیں ہیں. ہم ان کی بہادریاں سناویں اگر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور خاندان کو بہادر بنانا چاہتے ہو. کہ بہادری کسے کہتے ہیں؟ بہادری کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ پر تو قرآن یوں سمجھاتا ہے کہ نماز پڑھنا، بھلی بات کا حکم کرنا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبتوں پہ صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور. سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، یعنی بہادری کا کام ہے نماز پڑھنا، لوگوں کو بھلی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ بہادری ہے. اور یعنی یہ ایک بہادری ہے. ایک جگہ پر پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ بہادر مسلمان کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ بہادری سانپ اور بچھو کے مارنے کی کیوں نہ ہو، اس کو بھی بہادری کا. بہادری کو اللہ پسند فرماتے ہیں جبکہ حادثات اور حالات بگڑ جائیں اور یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے استقامت سے جمع رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا اچھا ہی کرے گا. یہ بہادری ہے. اور بزدلی کیا ہے؟ کہ گھبرا جاویں، ڈر جاویں اور حالات سے متاثر ہو کر ایسی بولی بولنا شروع کرے کہ لگے جس سے ڈر وہ خوش ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہیں بچوں کو سنایا جائے گا کہ وہ محاذ پر دیکھو کتنی بہادری سے انہوں نے کام کیا، یہ بہادری کی بات سنائی جائے گی تو بہادر بنیں گے؟ نہیں، بہادری کی بات سنانے کے لیے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لہذا بھائیو میری آپ سے درخواست ہے،
دنیا میں جو بھی حال عدلتے بدلتے رہتے نداولوہا بین الناس، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی حالات کو انسانوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی موسم گرم کر دیں گے، کبھی موسم ٹھنڈا کر دیں گے، کبھی اجالا کر دیں گے، کبھی اندھیرا کر دیں گے، کبھی خوشحالی لائیں گے، کبھی تنگیاں لائیں گے. سمجھ رہی بات؟ سارا کرے گا کون؟ ہر حال میں اللہ ہی کرنے والا ہے. کہ وہ بارش گرا دی اور آموں کی فصل برباد ہو گئی تو بھائی وہ کیا ہے، آم والوں کا تھوڑا مسئلہ، وہ تو آسمان سے اللہ ہر ایک کو یوں ہلاتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہر ایک کو ہلاتے ہیں. کہیں ٹور والوں کو ہلا دیا تو کہیں آم والوں کو ہلا دیا تو کہیں دھندے والوں کو ہلا دیا، کہیں ہر ایک کو اللہ ہلاتے رہتے ہیں. صرف اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو میں ہی ہوں، مجھے پہچانو میں ہی ہوں، مجھے یاد کرو، میرے سے ڈرو، میرے آگے جھک جاؤ. لیکن کچا مسلمان ہے، دین کی محنت کا مقصد زندگی میں دین آ جائے، اس کی پہلی سیڑھی، پہلا پگتھیا، پہلا سبق اللہ کی ذات سے ڈر، اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ کو بڑا ماننا. ہر حال میں یہ پہلا سبق ہے. اور اگر یہ سبق کچا ہوا تو پھر کسی کی بھی بڑائی آ جائے گی، جس کی آئے گی اس سے دبے گا، جس کی آئے گی اس سے ڈرے گا، جس سے آئے گی اس کے آگے جھکے گا. ہاں کہ نہ؟ ارے بولو نا. اللہ کے علاوہ مخلوق کی بڑائی آئی، ڈر آیا اور محبت آ گئی تو ڈرے گا بھی، دبے گا بھی، جھکے گا بھی. اور وہی بولے گا جو اس کو خوشی اچھا لگے، وہی کرے گا جو اس سے اچھا لگے، ویسے ہی پہنے گا، ویسے ہی چلے گا، ایسے چہرے بنائے گا، ایسے بالوں کو بنائے گا کہ تھوڑا کیا ہے، تھوڑا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ایک ہی بات ہے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک. لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے بندوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دوستی دشمنی کا بھی دین سکھایا ہے کہ ایسوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا جو تمہارے دین کو خراب کر دے. کیا کہا کہنے والے نے؟ اللہ سے کرے دور جو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. فتنہ لفظ سمجھنا پڑے گا، یہ فتنہ لفظ سمجھنا پڑے گا. خالی اس کے اوپر چلے جاؤ گے، ہماری سمجھ کچا سمجھو گے، کچھ کا کچھ معنی نکال لو گے. اس لیے صحیح سمجھنا ہے صحیح دینی کتابوں سے، صحیح سمجھنا ہے علماء اکرام کے پاس بیٹھ کے. ورنہ ہم کچے لوگوں کو کچا سمجھا دیا اس نے، میں نے کچے کو اچھا سمجھ لیا، گویا میں کچا ہی ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ میں. لہذا بھائیوں، دنیا کے حالات بدلتے بگڑتے ہوں، بنتے ہوں، جو بھی ہوتا ہو، ہم ہر حال میں اللہ کے دشمن کو دشمن ہی سمجھیں گے، اس کو کبھی اپنا دوست بنانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے دوستیاں نہیں گانٹھیں گے. کاروبار کی بات اپنی جگہ ہے، لین دین کی بات اپنی جگہ ہے، سماج سوسائٹی میں رہنا، لیکن ایسی دوستیاں کر لے کہ ان کو خوش کرنے لگے اور خوش کرنے میں ایسے کام کر جاویں کہ اللہ رسول ناراض ہو جاوے، یہ تو ایمان کا کچا پن ہے. اللہ ہم سب کو پکا ایمان نصیب فرماوے.